السلام علیکم ناظرین، میں عطاء الرحمان کوہستانی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی جیل میں ایک خفیہ اور بڑی ملاقات کی خبریں سامنے آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ 10 تاریخ کو بجٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا، اور اس بجٹ میں کیا عوام کے لیے ریلیف ہوگا نہیں ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، خاص کر جو احتجاج کے لیے وہاں پر تیاریاں چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ گلگت الیکشن کو بھی ساتھ میں ٹچ کریں گے، وہاں اس صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ رضوان غلزی صاحب موجود ہیں، صحافی، سینئر صحافی۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو سب سے پہلے اس خبر کے حوالے سے بتائیے گا جو آج آپ نے دی ہے عمران خان کی جیل کے اندر ایک ملاقات کے حوالے سے۔ تو اس میں سر جو میرا بیسکلی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ آتا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں کشمیر میں جو صورتحال بن رہی ہے، گلگت میں جو الیکشنز آ رہے ہیں، الیکشن ابھی 7 جون کو ہوں گے، تو پھر اس طرح کی کوئی نہ کوئی ملاقات کی خبر آ جاتی ہے، اور آج آپ نے بھی خبر دے دی۔ تو کیا اس کی بیک گراؤنڈ کی کہانی ہے؟ دیکھیں، یہ جب خبر دی ہے تو اس کے اوپر لوگوں کا میں نے رسپانس بھی دیکھا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال آتی ہے تو اس طرح کی خبریں دلوائی جاتی ہیں، اور تاکہ کیا، اب اس طرح کی صورتحال ہوئی اور اس طرح کی خبر آئی تو اس خبر سے کیا ہوا؟ جی، یعنی لوگ نکلے ہوئے تھے پاکستان عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، جی، وہ گھروں پہ تیار تھے، بیگ باندھے ہوئے تھے انہوں نے، اور یہ خبر آ گئی تو اب وہ رک گئے کہ نہیں یار، عمران خان سے انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے تو اب ہم نہیں نکلتے۔ جی، اچھا، ایک اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی ہرمیت سنگھ نے بھی، رضی طاہر نے خبر دی کہ سابق آرمی چیف عمران خان سے ملیں، لیکن آپ جب بطور رپورٹر، بطور صحافی اس کو ویریفائی کرتے ہیں یا اس کے اوپر ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکی تھی۔ جو میں نے یہ خبر دی ہے اس میں ایک تو یہ مصدقہ ذرائع سے یہ چیزیں، ایک تو خبر کے حوالے سے پتہ چلی کہ شخصیت سے ملاقات ہوئی، پھر یہ بھی ہے کہ اس ملاقات میں ہوا کیا، جی، بات کیا ہوئی، اور اس ملاقات میں پیش رفت کیا ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایک پیش رفت اس لیے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان سے، یعنی ایک تو سسٹم کو خوف تھا کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے جب وہ باہر آئیں گے تو اس ظلم کا بدلہ لیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان باہر آئیں لیکن کسی ارینجمنٹ کے تحت آئیں، کسی سمجھوتے کے تحت آئیں، جس طرح نواز شریف آئے، ڈیل کے تحت۔ ہاں، تو یہ دونوں چیزیں ڈسکس ہوئیں وہاں پہ۔ پہلی چیز کے اوپر عمران خان نے کہا کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر یعنی ہو سکتا ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں۔ جی، یعنی اس چیز کا یہ جو خوف ہے، یہ بہت زیادہ اس خوف کی وجہ سے بھی ایک رکاوٹ ہے، تو اس خوف کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے۔ اس ملاقات میں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ عمران خان کسی سمجھوتے کے تحت آئیں تو وہ نے کہا ہے کہ اس چیز کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی اگر میں بنی گالا جاؤں گا، میں خاموش ہو جاؤں گا، میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کروں گا تو یہ تاثر یہی ہوگا کہ ایک ڈیل کے تحت میں باہر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تاثر بھی ایسا ہو کہ جی میں نے کوئی ڈیل کی ہے، یہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور کیوں وہ کریں گے جب 3 سال انہوں نے جیل کاٹ لی، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے، کئی اس میں زخمی ہو گئے، کئی اجڑ گئے، ملک برباد ہو گیا، پارٹی ختم ہو گئی، عمران خان نے خود اتنی قربانیاں دیں، ان کی فیملی نے قربانیاں دیں۔ اب جب ان قربانیوں کے بعد آخر میں آگے ڈیل ہی کرنی تھی تو پہلے کر لیتے۔ جی بالکل۔ تو وہ نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ اس بات کے امکان نہیں ہے، اور یہ بات جب یہ انکار کر دیتے ہیں تو وہ معاملہ وہی رک جاتا ہے۔ جی، اور یہ ایک چیز ہوئی ہے جو بتانا ضروری ہے۔ اب اس میں لوگ کہیں کہ جی آپ نے اس لیے دی ہے کہ جی کوئی انقلاب آ رہا تھا اور وہ رک گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے جو چیز ہے اور مصدقہ ہے، ویریفائڈ ہے، تو اس کو رپورٹ کر دینا ہے۔ وہی وہ رپورٹ کر دی ہے، ایک یہ چیز رپورٹ کی ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ بھی ساتھ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے، جو خاص کوئی ٹف ٹائم دے نہیں رہی ہے لیکن لوگوں کو ان سے امید ہے کہ وہ کچھ کریں گے، ان کو بھی انگیج کیا گیا ہے کہ آپ نے جون میں کچھ نہیں کرنا۔ مطلب اس میں آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بتایا کہ گلگت بلتستان الیکشن ہے، کشمیر ہے، اس کے اندر 28ویں ترمیم ہے، اس کے اندر بجٹ ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل حالات ہیں، جو بھی ہے، تو اس میں ایک پریشر ہے اس جون کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کرنے والی۔ اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے تو اس کے بعد پی ٹی آئی اگر اس دوران ہمیں تنگ نہیں کرتی تو پی ٹی آئی کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لالی پاپ ہے، یہ ایک ٹرک کی بتی ہے، اور اس ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ٹرک کی بتی پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا گیا اور پھر کچھ نہیں ملا۔ یعنی انتظار بھی کیا، وہ علی امین گنڈا پور ہوں، اس سے پہلے وہ کوشش کرتے رہے، وہ سہیل آفریدی آئے، جنوری میں ان کو ایک بتی کے پیچھے لگایا گیا، کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر بعد میں لگایا گیا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اب جنوری کا ان کو کہا گیا، جون کا کہا گیا کہ جون میں آپ نے کوئی بڑی یہ چیز نہیں کرنی، اور اسی وجہ سے انہوں نے کی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اڈیالہ جیل کے بعد آئے، واپس چلے گئے۔ 10 جون کا احتجاج اناؤنس کر دیا، وہ ایک رسمی سے احتجاج ہوگا، کوئی بہت یعنی پارلیمنٹ کے باہر ایم پی اے سے اکٹھے ہوں گے، ایم این ایز ہوں گے، وہ ایک احتجاج ہوگا۔ جی، ایک
ایک بڑا چیلنج تو نہیں ہوگا. تو جون کا مہینہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ اسی طرح وہ گزار لیں گے. لیکن جب جون ختم ہو جائے گا اور نئی آپ کو وہ جو لالی پاپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, یہ ٹرک کی بتی کہہ رہے ہیں, تو جون کے بعد جولائی آنا ہے. جولائی میں پھر ان کے پاس ریزن ہوگی, وہ کہیں گے, اور جو ایک عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں, اس بات کے جواب میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی انف از انف فار می, میں مزید نہ گالیاں کھا سکتا ہوں نہ میں مزید گندا ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بن گیا ہوں, میں علی امین گھنڈا پور بن گیا ہوں, مجھے اقتدار سے کرسی سے محبت ہو گئی ہے تو میں سسٹم کے ساتھ مل گیا ہوں. تاثر تو پبلک میں یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے, سوشل میڈیا پہ بھی یہی بات ہوتی ہے, گراؤنڈ پہ بھی یہی بات لوگوں کی ہو گئی ہے کہ سہیل آفریدی جس طرح آئے تھے شروع میں انہوں نے پریشر بلڈ کیا تھا, اب تو وہ اسٹریٹ موومنٹ بھی نہیں کرتے, تو اس کرسی سے ان کو محبت ہو گئی اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئے. ایک تاثر تو یہی اس ٹائم پہ بنا ہوا ہے, اور اس تاثر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس انف از انف ہے, اور اب اس کے بعد پھر ہم جو کر سکتے ہوئے ہم کریں گے, جو مزاحمت کرنی ہوئی ہم کریں گے, لانگ مارچ کرنا ہوا لانگ مارچ کریں گے, تعاون ختم کر دیں گے, کسی طور پر بھی اعتبار نہیں کریں گے. جتنا تعاون ہم نے کرنا تھا 8 مہینے میں نے آپ کے ساتھ کر لیا ہے, اس کے بعد مزید میں نہیں کروں گا. اگر تو وہ جولائی آ جانا ہے نا, ابھی پتہ چل جائے گا. اگر تو وہ نہیں کریں گے تو یہ چیز کنفرم ہو جائے گی کہ وہ سسٹم کے ساتھ ان کی سیٹ ہو گئی ہے, اور اگر کریں گے تو پھر, اور اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو پھر ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ ٹھیک ہے, لوگوں کی نظر میں وہ ڈسکریڈٹ ضرور ہو گئے, لیکن اس چیز کی کوئی ایسے واضح ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کمپرومائز ہو گئے, ان کو کرسی سے پیار ہو گیا ہے اور وہ اس چکر میں شاید کچھ نہیں کریں گے. تو وہ ابھی جولائی آ جائے گی, پتہ چل جائے گا, یا تو وہ اپنی اس حکمت کے تحت عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں لے لیں گے, یا پھر وہ سڑکوں پہ نکل کے جو لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ملک بند کریں, وہ کے پی بند کریں, وہ لانگ مارچ لے کے ہیں, جو بھی آپشنز وہ استعمال کر سکتے ہیں مزاحمت کے لیے وہ کر لیں گے. نہیں کریں گے تو سامنے آ جائے گا یہ چیز. ٹھیک ہے, جو بجٹ آ رہا ہے 10 تاریخ کو, کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا اس بجٹ میں؟ دیکھیں یہ بجٹ بڑا خوفناک ہے. یعنی آج شہزاد نواز جو ہمارے کولیگ ہیں, انہوں نے پیپلز پارٹی کی ایک سینئر رہنما سے بات کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ, ٹھیک ہے ان کو گلگت بلتستان بھی چیلنج ہے, گلگت بلتستان میں ان کو حکومت نہیں مل رہی پیپلز پارٹی کو, یہ فیصلہ وہاں کے لوگوں نے نہیں کرنا, جلسے وہ بڑے بڑے کر رہے ہیں, بلاول بھٹو بڑے جلسے کر رہے ہیں, بالکل ایسا, لیکن ان کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ کے پاس جائے گی. ایک ان کو یہ گلہ بھی ہے اور فرسٹریشن بھی اس وجہ سے. دوسری فرسٹریشن یہ ہے کہ سندھ جا رہا ہے ہاتھ سے, 28ویں ترمیم کرنی ہے اگر, تو سندھ ہاتھ سے چلا جائے گا, کراچی ہاتھ سے چلا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک سے بڑی فرسٹریشن یہ ہے جو اگلا بجٹ آ رہا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کو ووٹ دینا, یہ کوئی عوام کا دشمن ہی ہو سکتا ہے جو اس بجٹ کو ووٹ دے گا, اور پیپلز پارٹی کو یہ ووٹ دینا پڑے گا. اور اس بات پہ ان کو بہت زیادہ خوف ہے کہ کیسے اس عوام دشمن, جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہم ہر بجٹ کو اپوزیشن یہ کہتی ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے, لیکن یہ جو بجٹ ہے نا, ابھی اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے, آلریڈی آپ پچھلے 4 سالوں میں ٹیکس کی مد میں, لیوی کی مد میں لوگوں سے ہزاروں ارب روپے ان کی جیبوں سے نکال چکے ہیں. یہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے یہ اس سے زیادہ پیسے لوگوں کی جیبوں سے نکالنے کا پلان ہے, یا بجٹ میں نکالنا ضروری ہے. اور اگر یہ ان لوگوں کی سخت ختم ہو گئی ہے تو کس طرح لوگ اس مہنگائی کو برداشت کریں گے, کس طرح بجٹ کے بعد لوگ سروائیو کریں گے, یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور آپ نے کہا کہ بجٹ, دیکھیں چیزیں کچھ تو تجاویز سامنے آ رہی ہیں نا. دوسری بات یہ بجٹ حکومت نہیں بنا رہی, یا حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. بجٹ بنانے آئی ایم ایف نے لگانے ہیں اپنے پیسے واپس لینے کے لیے ٹیکسز, اور ٹیکسز نکلنے ہیں غریب لوگوں سے. ٹیکسز کوئی امیر طبقے سے تو نہیں لینے, وہ تو انہوں نے پیٹرولیم لیوی کے ساتھ اب سنا ہے کہ گیس کے اوپر بھی لیوی لگ رہی ہے, بجلی کے اوپر بھی لیوی لگ رہی ہے. آلریڈی بجلی کے بلوں کی کیا حالات ہیں کہ آپ آلریڈی اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے سرچارج لگتے ہیں, کتنے اس کے اوپر ٹیکسز لگتے ہیں. یعنی بجلی جو آپ یوز کرتے ہیں وہ مہنگی ہونے کے باوجود اس کی قیمت, اگر لیٹ سپوز آپ کا 10,000 کا بل آتا ہے تو بجلی کی قیمت اس میں 3,000 ہوتی ہے, 6,000 سے 7,000 جو ہے اس کے اوپر ٹیکسز ہوتے ہیں. اس کے اوپر مزید لگیں گے تو وہ یعنی 3,000 کی بجلی کا آپ آلریڈی 10,000 پے کر رہے ہیں, اور وہ اگلے مہینے اگر آپ کو 12,000 یا 14,000 پے کر رہے ہیں تو کرنا پڑے گا. تو آپ کیسے کریں گے؟ بالکل بہت مشکل. بجلی کر لیں گے, گیس کیسے کریں گے, گیس کریں گے, پیٹرول کیسے کریں گے, پیٹرول کریں گے, یہ ساری چیزیں مہنگی ہوں گی تو ہر چیز مہنگی ہوگی. آپ کی آمدن میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, مطلب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ ہو جائے گا تو مہنگائی میں تو 20% اضافہ ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو کیسے مینج کریں گے لوگ؟ خوفناک ہے, خطرناک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ پھنسا ہوا ہے, اور یہ چاہ رہا ہے کہ جون کسی طرح خاموشی سے گزار. ٹھیک ہے, مطلب پیپل پارٹی تو ویسے بھی حق میں ووٹ دے گی, اور اس کے بعد پھر کوشش کرے گی کہ میڈیا پہ آ کے اپنی وہ جو فیس سیونگ ہمیشہ سے وہ کرتی آئی ہے وہی کرے. اچھا, کشمیر کی جو صورتحال ہے
ابھی مطلب انہوں نے پروٹیسٹ بھی اناؤنس کیا ہوا ہے اور بڑے گمبھیر صورتحال بن رہی ہے. آپ نے وہ شوکت ان کا نام ہے میرے خیال میں, شوکت میر صاحب کو میں نے سنا, وہ بڑے مطلب اس نے مطلب ایک جوشیلا خطاب اس نے کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بار کسی صورت پیچھے نہیں ہے. دیکھیں وہ مہاجرین کی نشستیں 12 سیٹیں ہیں جس کے اوپر جو پورا نظام ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ کشمیر کے اندر دھاندلی کرنا آپ کے آسان ہے, لیکن مہاجرین کی جو پاکستان کی نشستیں ہیں وہاں مرضی سے رزلٹ بن جاتا ہے اور وہی 12 لوگ فیصلہ کرتے ہیں. جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ 12 نشستیں ختم کی جائیں. یہ 12 نشستیں ختم کرنے کو نہ آزاد کشمیر کی حکومت تیار ہے نہ پاکستان کا نظام تیار ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 جون کو ہم احتجاج کریں گے. وہ احتجاج بڑا تگڑا کرتے ہیں, وہ بڑا یعنی منظم احتجاج ہوتا ہے, اس میں کوئی پارٹیز نہیں ہوتی, ان کے ساتھ اسٹریٹ میں پاور بھی ہے, اسٹریٹ پاور بھی ہے. اور نظام یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے یہ اتنی کرنی. اس وعدے سے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ مکر گیا ہے. اب وہاں پہ ایک کلیش بن گیا ہے. 9 کو لوگ نکلیں گے, وہ تو آپ نے کہا شوکت میر نے بڑی جذباتی بات کی ہے, تو 9 کو لوگ نکلیں گے, نظام ان کو روکے گا. نظام ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن نظام پچھلی بار ان کو نہیں روک سکا, تو دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا کرتا ہے. پچھلی دفعہ تو طاقت کا استعمال ہوا, لوگ کھڑے ہو گئے. اس دفعہ طاقت کا استعمال کس حد تک ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں حدود و قیود اس موجودہ نظام کی کوئی نہیں ہے. آپ جو چیز کہتے تھے نا یہ نہیں ہو سکتا, وہ کہا جاتا تھا گولی نہیں چل سکتی. آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے دیکھی نا. بالکل دیکھی نا آپ نے. بالکل دیکھا یہ نہیں دیکھی, سچ بتائیں کیمرے پہ. دیکھا ہے میں نے, تو بندے پہ گولی لگتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ جو کہا جاتا تھا نہیں چل سکتی, چلی نا. تو اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں جو نظام جس حد تک بروٹل ہوا ہے وہ آگے بھی ہو سکتا ہے. اب لیکن عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. 26 نومبر کو گولی چلی اور بہت ہی زیادہ یہاں میسیکر ہوا, لیکن لوگ اگر یہاں کھڑے رہتے اور جو لیڈرشپ ہے وہ گولی کھا لیتی, لیڈرشپ نہ بھاگتی, تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال مختلف ہوتی. وہاں پہ صورتحال مختلف اس لیے ہوئی کہ لوگ کھڑے رہے, گولیاں کھانے کے بعد بھی کھڑے رہے, تو وہ مطالبہ ان کو ماننا پڑا. اب ایک بار پھر اور انٹرنیشنلی بھی مطلب ایک متنازع علاقہ ہے, ظاہر ہے اس کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے, لیکن اگین وہی بات ہے انٹرنیشنل علاقہ ہے تو آپ وہاں نہیں چاہ بھائی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نظام بڑا خونخوار ہے اور اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن ان کا مطالبہ بھی بڑا ایسا ہے کہ جو ان کے لیے ماننا ممکن نہیں ہے اور وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو کلیش ہی ہے, اللہ خیر کرے, اللہ کرے کوئی ایسی انٹورڈ سچویشن نہ بنے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. گلگت بلتستان کے الیکشن میں جاتے جاتے بتاتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب ایک ہی حلقے میں جو ہے وہ کمپین چلا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو بھیجا گیا ہو کہ آپ ایک حلقے میں رہو تاکہ بعد میں یہ بتایا جا سکے کہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ گوہر صاحب کے لیے تو ہے نا, ہر وقت ہے وہ, تو ان کو یہاں بھی تو وہ دیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ گلگت الیکشن میں کیا ہوتا ہے. ویسے گلگت بلتستان میں خود بھی رہا ہوں 6-7 سال, تو وہاں کے لوگ تو وہاں پہ بڑے سخت لوگ ہیں اور وہ مطلب پھر معاملات بڑے خراب ہوں گے اگر دھاندلی کی کوشش کی گئی تو اس بار, کیونکہ پی ٹی آئی والے بڑے ایکٹیو ہے. خاص کر ان کا ایک وہ ہے عتیق پیرزادہ وہاں پر ہے, اور وہ ہے حافظ الرحمان جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہے ابھی اس وقت گلگت بلتستان کے, نواز شریف کے بڑے قریبی ہے. تو ان کے مقابلے میں ان کو بڑی روکنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. جو بھی اپڈیٹ ہوئی, آج ہے 4 تاریخ, 7 تاریخ کو الیکشن ہے, تو پتہ چل جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ. تو دیکھتے ہیں, اب امید کرتے ہیں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. سبسکرائب ضرور کیجئے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.